بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر ہے 15، سورۃ الانفال کا چیپٹر نمبر 5۔ اس کی آج آیت نمبر پڑھنی ہے 42۔ اس کا پہلے میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ شروع میں نے عرض کیا تھا، پھر ایک بار مختصراً، کہ ابو سفیان ایک قافلہ مصر سے لے کے مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ اب مسلمانوں کو پتہ چلا تو یہ گھر سے باہر نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لے گئے، تو یہ چاہتے تھے کہ ان کا مقابلہ ابو سفیان کے قافلے سے ہو۔ ابو سفیان کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے اپنے قاصد بھیج کر مکے میں یہ پیغام بھجوایا کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، جلدی آئیں اور اس قافلے میں سے جو مال ہے قافلے والوں کو بچائیں۔ چنانچہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر، ساتھ ہتھیار لے کر، اوزار لے کر روانہ ہو گیا۔ اب جب مسلمان گئے تو یہ مدینے سے نکلے تھے، تو یہ انہوں نے اپنا پڑاؤ جہاں ڈالا وہ ایک طرف تھا مدینے کے قریب، اور وہ ایک نالا تھا اس کے دوسری طرف تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم وادی کے ایک طرف تھے اور وہ دوسری طرف تھے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارا مقابلہ اس قافلے سے ہو جو بے ہتھیار ہے، جس کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، لیکن تمہارا مقابلہ اس سے ہوا جو اوزار کے ساتھ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم آپس میں وقت مقرر کرتے کافروں کے ساتھ کہ ہم نے آپ کے ساتھ فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ جنگ لڑنی ہے، تو تمہارا اختلاف ہو جاتا آپس میں، تم اس وقت پر نہ پہنچ سکتے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد 13 تھی اور کافر 1000، وہ جو لشکر آیا تھا ابو جہل کا، باقی تو بہت تھے وہ، تو یہ اختلاف ہو جاتا۔ اب وہاں جب ابو سفیان کے قافلہ ایک کنارے سے ہوتا ہوا مکہ کی طرف چل پڑا، تو کچھ مسلمانوں نے یہ کہا کہ اب چونکہ ہم اس کے ساتھ لڑنے آئے تھے وہ چلا گیا ہے، اب ہم ابو جہل کے قافلے سے نہیں لڑتے۔ تو بعض نے کہا کہ نہیں ہم لڑتے ہیں، کوئی بات نہیں، سے لڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ بشارت عطا فرمائی تھی کہ آپ یہ جیتیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس غزوہ بدر سے ایک دن پہلے حضور علیہ السلام نے بدر وہ جو جگہ ہے میدان، وہاں جا کر نشان لگائے، نشان لگا کر آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں کل ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، فلاں کی لاش پڑے گی، فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ تو اب ایسا ہی ہوا، جب جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد وہ کافر اس نشان سے، صحابہ کہتے ہیں ذرا بھی ادھر ادھر نہیں تھے، وہیں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی تو اس سے صحابہ کرام کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب یہ جنگ ہوگی، مسلمانوں کو کامیابی ہوگی، تو ایک دلیل ہو جائے گی کہ یہ اسلام ہی حق پر ہے۔ تو اب جو مسلمان رہنا چاہتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، وہ ایک دلیل کے ساتھ کہ دیکھو جنگ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی کامیابی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، تو وہ کامیابی حاصل ہوئی، یہی دین حق ہے۔ وہ حق کے ساتھ دلائل کے ساتھ اس کو قبول کرے گا، اور اگر جو اس کو نہیں قبول کرتا، کوئی کافر نہیں کرتا یا جو مرتد ہو جاتا ہے، تو وہ بھی دلیل کے ساتھ کہ حق تو یہی تھا، لیکن اس نے حق کو چھوڑ کر باطل کو قبول کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اس وقت کو یاد کرو جب تم مدینے کے قریب تھے وادی کی ایک طرف، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافر لوگ وہ وادی کے دوسری طرف تھے، ناکے کے دوسری طرف، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ یہ قافلہ سے مراد وہ ابو سفیان کا قافلہ تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ، اور اگر تم کوئی معیار مقرر کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو اس میعاد میں یعنی اس مقررہ وقت میں کافروں کے ساتھ تمہارا آپس میں اختلاف ہو جاتا، تم نہ پہنچتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، اور لیکن اللہ تعالیٰ کو جو کام ہونے والا تھا اس کا ہونا منظور تھا، کان مفعولا، جو کام ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کیا۔ کیا مطلب
اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حق کر کے ظاہر فرمایا، مسلمان جیتے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو جان بوجھ کر جو ہلاک ہو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلائل کے ساتھ زندہ رہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ جو اسلام قبول کرے، اسلام میں رہے، تو وہ دلائل کے ساتھ کہ یہی حق ہے، اور جو چھوڑ دیتا ہے یہ اسلام قبول نہیں کرتا، اس پر بھی ظاہر واضح ہو جائے کہ اسلام ہی حق پر ہے، یہ دلائل ہو جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی۔ اللہ حافظ۔